بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو دین کا اور دینی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی وہ لوگ دینی لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی داڑھی شریف کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی امامہ شریف کا، اور کبھی علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شعائر اسلام کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کی ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ تفسیر: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں قلبی کا قول ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے اور تمسخر کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسر سدی نے بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہتا کہ جل جائے جھوٹا، ایک رات اس کا خادم آگ لایا اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، آگ سے ایک شرارہ اڑا اور وہ نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ تمام گھر جل گیا۔ آیت وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے، اذان کا ثبوت اس آیت سے بھی ہے۔ نمبر 2، دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا ہے، ایسے ہی عالم، مسجد، خانہ کعبہ، نماز، روزہ وغیرہ میں سے کسی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے احمق اور بے عقل ہیں جو ایسے سفیہانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں۔ دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا رد۔ اس آیت میں دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا شدید رد ہے۔ افسوس کہ جو کام یہودی اور منافق کیا کرتے تھے وہی کام مسلمان کہلانے والوں میں آتے جا رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ، اس کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبوی، دینی کتابوں، دینی شعائر، امامہ، داڑھی، مسجد، مدرسے، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات، الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے کہ جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں، ڈراموں، خصوصاً مزاحیہ ڈراموں، عام بول چال، دوستوں کی مجلسوں، دنیاوی تقریروں، ہنسی مذاق کی نشستوں اور باہمی گپ شپ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ افسوس کہ مسلمان کہلانے والے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمان کہلانے والوں کو داڑھی، امامے، مذہبی حلیے سے نفرت ہے۔ مسلمان کہلانے والے کو اذان سن کر تکلیف ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں اسے پرانی لگتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ دینی شعائر کا مذاق اڑانا کفر ہے اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اسے مذاق بناتا ہے، اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پہ غور کرنے اور اپنی اس روش کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی قرآن مجید کی تفسیر جس میں ان لوگوں کا شدید رد کیا گیا جو دین اور دینی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ہم یہاں ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اس پر اللہ 10 رحمتیں کرے گا۔ شرح: اس حدیث کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اسلام میں ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ خیال رہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے لائق درود شریف پڑھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اس پر رحمتیں اتارتا ہے جو بندے کے خیال و گمان سے ورا ہے۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی۔ اب ہم ایک یہاں فقہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان جاری تھا، آج اس کے حوالے سے مسئلہ نمبر 13 ہے۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور رمضان کی قدر کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔